حدیث بخاری شریف میں مرکوز ہے۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ سے مروی ہے کہ رسول خدا صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے تبسم فرما کر ارشاد فرمایا کہ جمعہ کا دن افضل ہے، جمعہ کے دن میں ایک گھڑی افضل ہے، اور اس گھڑی میں رب تعالیٰ سے جو مانگا جائے عطا کیا جاتا ہے، یعنی اپنی مغفرت و بخشش، یا اپنے والدین اگلو پچھلوں کی مغفرت، یا دنیاوی آسانیاں، یا اولاد کی خیر و بختی، نزاع کی سختی سے آزادی، منکر نکیر کے سوال و جواب سے خلاصی۔ جو مانگو گے اللہ تعالیٰ عطا فرمائے گا۔ وہ گھڑی کون سی ہے؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ محترم ناظرین، حضرت سلمان فارسی رضی اللہ تعالی عنہ سے مروی ہے، فرماتے ہیں کہ میں فارس کے علاقے امہان کے ایک زمیندار کا بیٹا تھا، اور اسے تمام مخلوق میں سب سے زیادہ محبوب تھا، اور اس نے مجھے لڑکیوں کی مانند گھر میں رکھا۔ اور پھر ایک دن انہوں نے مجھ سے کہا، تم کھیتوں میں جاؤ مگر وہاں رک کے نہ رہنا کہ کہیں میں جائیداد کا خیال چھوڑ کر تمہاری فکر میں مبتلا نہ ہو جاؤں۔ پھر میں وہاں سے نکلا اور میرا گزر عیسائیوں کے ایک گرجا گھر سے ہوا، اور مجھے ان کی عبادات کا انداز اچھا لگا، اور اس سے قبل میں مجوسی تھا۔ میں نے خود سے کہا یہ ہم میں سے اچھے ہیں، اور پھر میں اسی گرجا گھر کے پاس کھڑا رہا یہاں تک کہ سورج غروب ہو گیا، اور نہ ہی کھیتوں میں گیا اور نہ ہی گھر واپس لوٹا۔ پھر میرے باپ نے کچھ لوگوں کو میری تلاش میں بھیجا۔ میں نے عیسائیوں سے پوچھا تمہارے دین کی جڑ کہاں ہے؟ وہ بولے ملک شام میں ہے۔ پھر میں ان لوگوں کے ساتھ واپس لوٹ آیا جو میری تلاش میں مجھ تک پہنچے تھے۔ میرے باپ نے مجھ سے پوچھا تم کہاں تھے؟ میں نے انہیں بتایا میں ایک قوم کے پاس سے گزرا، اور مجھے ان کی عبادت کا طریقہ بہت پسند آیا، اور ان کا دین ہمارے دین سے بہتر ہے۔ میرے باپ نے کہا تمہارے بزرگوں کا دین ان سے عمدہ ہے۔ میں نے کہا آپ غلط کہتے ہیں، اور میرے اس جواب پر انہوں نے مجھے قید کر دیا۔ حضرت سلمان فارسی رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں، میں نے ان عیسائیوں کو کسی طرح یہ پیغام بھیجا، میں ان کا مذہب اختیار کرنا چاہتا ہوں، اور ان کا کوئی قافلہ ملک شام جائے تو مجھے بھی اپنے ساتھ لے جائے۔ پھر انہوں نے ایک دن مجھے بتایا ان کا یہ قافلہ ملک شام جا رہا ہے۔ چنانچہ میں نے خود کو کسی نہ کسی طرح اس قید سے آزاد کروایا، اور اس قافلے کے ہمراہ ملک شام چلا گیا۔ ملک شام پہنچنے کے بعد میں عیسائیوں کے ایک بڑے عالم اسقف کے پاس گیا، اور اس سے کہا میں تمہارے ساتھ رہوں گا اور تمہاری خدمت کروں گا۔ اس نے مجھے اپنے پاس رکھ لیا۔ حضرت سلمان فارسی رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں کہ میں نے اسے دیکھا وہ لوگوں کو صدقے کا حکم دیتا ہے، اور لوگ اسے جو مال دیتے ہیں وہ اسے اپنے لیے رکھ چھوڑتا ہے، یہاں تک کہ اس نے 7 مٹکے سونے اور چاندی کے بھر لیے تھے۔ میں نے لوگوں کو اس کے حال سے آگاہ کیا، اور لوگوں نے مجھے اپنے ساتھ اس کے پاس لے گئے، جہاں لوگوں نے اس کا خزانہ برآمد کر لیا اور اسے پھانسی پر لٹکا دیا، اور پھانسی دینے کے بعد اسے دفن کرنے کی بجائے سنگسار کر دیا، اور اس کی جگہ ایک صحیح اور قابل شخص کو مسند پر بٹھا دیا۔ حضرت سلمان فارسی رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں میں اس عالم کی بھی خدمت کرتا رہا یہاں تک کہ اس کی موت کا وقت قریب آ گیا۔ میں نے اس سے کہا مجھے کچھ وصیت کیجیے۔ اس نے مجھے موصل کے ایک شخص کا پتہ دیا اور کہا وہ اور میں ایک ہی مذہب پر ہے۔ چنانچہ جب اس کی موت ہوئی تو میں موصل چلا گیا اور اس شخص سے ملا جس کا ذکر اس عالم نے کیا تھا۔ میں نے اسے بتایا مجھے فلاں عالم نے تمہارا پتہ بتایا ہے، اور اس نے کہا تھا وہ اور تم ایک ہی مذہب پر ہو۔ اس شخص نے مجھے اپنے پاس رکھ لیا اور میں اس کی خدمت کرتا رہا۔ پھر جب اس کی موت کا وقت قریب آیا تو میں نے اس سے بھی وصیت کی درخواست کی۔ اس نے مجھے بتایا میں عموریہ میں موجود فلاں شخص کے علاوہ اور کسی کو نہیں جانتا جو تمہاری رہنمائی کرے۔ حضرت سلمان فارسی رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں کہ اس کے مرنے کے بعد میں عموریہ چلا گیا اور اسے تمام ماجرا بیان کیا۔ اس نے مجھے اپنے پاس رکھ لیا اور میں اس کی بھی خدمت کرنے لگا۔ پھر جب اس کی موت کا وقت نزدیک آیا تو میں نے اس سے وصیت کی درخواست کی، تو اس نے کہا میں کسی شخص کے متعلق نہیں جانتا جو تمہاری رہنمائی کرے، البتہ آخری نبی کا ظہور ہونے والا ہے اور وہ دین ابراہیمی پر مبعوث ہوں گے، اور پھر وہ کھجوروں والے شہر ہجرت کر جائیں گے، اور ان کے کندھوں مبارک کے درمیان میں مہر نبوت ہوگی، اور اگر ہو سکے تو تم ان تک پہنچ جانا۔ اور یہ کہہ کر وہ شخص بھی مر گیا۔ حضرت سلمان فارسی رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں پھر ایک عرب قبیلہ بنی کلب کا قافلہ میرے پاس سے گزرا اور میں نے ان سے کہا مجھے بھی اپنے ساتھ لے چلو اور میں تمہیں اپنی بکریاں اور گائے دوں گا جو اس وقت میرے پاس تھی۔
حضرت سلمان فارسی رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں میں وادی القرا میں کھجوروں کے درختوں کو دیکھ کر جان گیا یہ وہی شہر ہے جس کی صفت مجھ سے عموریہ کے ایک شخص نے بیان کی تھی۔ میں اس یہودی کی غلامی میں رہا اور ایک دن اس کے پاس بنی قریظہ کا ایک شخص آیا اور اس نے مجھے اس یہودی سے خرید لیا اور وہ مجھے مدینہ منورہ لے آیا اور میں اس شخص کے ہاں کھجوروں کا کام کرتا تھا۔ پھر حضور نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے مکہ مکرمہ میں نبوت کا اعلان کیا مگر میں اس بات سے بے خبر تھا۔ حضرت سلمان فارسی رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں میں نے اپنے آقا کے بھتیجے کو آتے دیکھا اور وہ کہہ رہا تھا خدا انہیں ہلاک کرے، اور ان کے پاس مکہ مکرمہ سے ایک شخص آیا ہے جو خود کو نبی کہتا ہے اور وہ لوگ اس شخص کے گرد ہجوم بنا کر جمع ہے۔ میں نے جب یہ خبر سنی تو میری خوشی دیدنی ہو گئی اور میں نے جب اس سے تمام بات پوچھنا چاہی تو میرے آقا نے مجھے گھونسا مارا اور کہا تم اپنے کام سے کام رکھو، اور میں اپنے کام میں مشغول ہو گیا۔ شام کے وقت میں نے چند کھجوریں جمع کی اور انہیں لے کر قبا پہنچا جہاں حضور نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم اپنے صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین کے ہمراہ مقیم تھے۔ میں آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے ملا اور وہ کھجوریں آپ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی خدمت اقدس میں پیش کی اور عرض کیا میری جانب سے صدقہ ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے وہ کھجوریں اپنے صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین کو دے دی اور میں نے آپ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی نبوت کی ایک علامت دیکھ لی کہ آپ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم صدقہ نہیں لیتے۔ حضرت سلمان فارسی رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں پھر میں واپس لوٹ آیا اور اگلے دن ایک مرتبہ پھر چند کھجوریں لے کر حضور نبی اقدس صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوا اور عرض کیا یہ میری جانب سے آپ کی بارگاہ میں ہدیہ ہے۔ آپ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے میرا وہ ہدیہ قبول کر لیا اور پھر ان کھجوروں میں سے آپ نے بھی کھایا اور اپنے تمام صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین کو بھی کھلایا، اور میں نے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی نبوت کی یہ دوسری علامت بھی دیکھ لی۔ پھر میں آپ کے ساتھ چلا کہ ایک جنازے کے ساتھ جا رہے تھے۔ میں نے کوشش کی کسی طرح آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی مہر نبوت دیکھ لوں۔ آپ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم میری قلبی کیفیت سے آگاہ ہو گئے اور آپ نے اپنی چادر مبارک ہٹا دی۔ میں نے مہر نبوت دیکھی اور اس کا بوسہ لیا۔ آپ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے مجھے اپنے پاس بٹھایا اور مجھے کلمہ پڑھایا۔ پھر آپ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین کو میرے اسلام قبول کرنے کی خبر بتائی۔ حضرت سلمان فارسی رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں میں اگرچہ مسلمان ہو چکا تھا، میں غزوہ بدر اور احد میں اس لیے شریک نہ ہو سکا کہ میں اس وقت تک غلام تھا، اور پھر ایک دن حضور نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے مجھ سے فرمایا تم مکاتب ہو جاؤ۔ میں نے اپنے آقا سے بات کی تو اس نے 300 درخت لگانے اور 40 اوقیہ سونے کی شرط لگا دی۔ آپ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین سے فرمایا تم اپنے بھائی کی مدد کرو، چنانچہ سب نے میری مدد کی اور یوں میں آزاد ہو گیا۔ حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں حضرت یحییٰ علیہ السلام خوف خدا میں بہت رویا کرتے تھے۔ ایک دفعہ اتنا روئے کہ ان کے رخسار پھٹ گئے، ان پر سے گوشت اور چمڑا غائب ہو گیا اور بالآخر ان کے دانت واضح طور پر نظر آنے لگے۔ آپ کی والدہ محترمہ نے یہ دیکھا تو ان سے رہا نہ گیا اور فرمایا بیٹا مجھ سے تمہاری یہ حالت دیکھی نہیں جاتی، اگر میں تمہارے دانتوں کو چھپانے کا بندوبست کروں تو کیسا رہے گا؟ آپ علیہ السلام نے عرض کی بہت بہتر، جیسے آپ کی مرضی۔ آپ کی والدہ محترمہ نے اون لے کر اس سے ایک فایا بنایا، آپ کے چہرے پر رخساروں کی جگہ پر رکھ دیا۔ لیکن حضرت یحییٰ علیہ السلام خوف خدا سے جب رونا شروع کرتے تو فایا تو ہل جاتا۔ آپ کی والدہ ماجدہ اس گیلے فاہے کو اتار کر اس کی جگہ نیا فایا رکھ دیتی۔ حضرت یحییٰ علیہ السلام پھر روتے اور وہ فایا پھر آپ کے آنسوؤں سے تتر بتر ہو جاتا۔ آپ کی والدہ محترمہ اسے پھر بدل دیتی۔ کئی بار ایسا ہوا حضرت زکریا علیہ السلام جب اپنے ماننے والوں کو واعظ و نصیحت فرماتے تو لوگوں سے پوچھ لیتے کہ تم میں حضرت یحییٰ علیہ السلام تو نہیں بیٹھے؟ اگر آپ بیٹھے ہوتے تو حضرت زکریا علیہ السلام آپ کی بہت زیادہ رقت قلبی کا لحاظ کرتے ہوئے قیامت اور جہنم کا ذکر نہ کرتے۔ ایک دن ایسا ہوا کہ حضرت یحییٰ علیہ السلام مجمع میں ایک طرف سر ڈھانپ کر چھپ گئے تاکہ حضرت زکریا علیہ السلام انہیں دیکھ نہ سکے۔
حضرت زکریا علیہ السلام معمول وعظ و نصیحت شروع کرنے سے پہلے لوگوں سے پوچھا کہ تم میں حضرت یحییٰ علیہ السلام تو نہیں بیٹھے؟ چونکہ لوگوں کو آپ علیہ السلام کی موجودگی کا علم نہ تھا، اس لیے سب نے کہا نہیں۔ لہٰذا آپ علیہ السلام نے بڑے رقت آمیز لہجے میں اپنا وعظ کا آغاز کیا اور فرمایا، بھائیو میری باتیں غور سے سنو، اپنے رب سے ڈرتے رہا کرو۔ ابھی ابھی میرے پاس حضرت جبرائیل امین علیہ السلام یہ پیغام لے کر آئے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے جہنم میں ایک درجہ تیار کر رکھا ہے جس کا نام وادی سکوان ہے۔ اس وادی میں اللہ تعالیٰ نے ایک پہاڑ بنایا ہے جس کو غضبان کہا جاتا ہے۔ جہنم کی اس وادی سے صرف وہی بچ سکے گا جو دنیا میں اللہ تعالیٰ کے خوف سے بہت رویا کرتا تھا۔ حضرت یحییٰ علیہ السلام نے جب آپ علیہ السلام کا یہ وعظ سنا تو ایک دردناک چیخ ماری اور بے ہوش ہو کر گر پڑے۔ کافی دیر بے ہوش رہنے کے بعد جب آپ علیہ السلام کو افاقہ ہوا تو آپ علیہ السلام نے پھر رونا شروع کر دیا اور اپنے کپڑے پھاڑ دیے اور سر مبارک میں خاک ڈالتے ہوئے جنگل کی طرف چلے گئے۔ آپ علیہ السلام کی حالت دیکھ کر سب لوگ بھی رو پڑے۔ آپ علیہ السلام کی حالت دیکھ کر سب لوگ بھی روتے ہوئے آپ علیہ السلام کے پیچھے پیچھے جنگل کی طرف چل دیے، مگر جنگل میں تلاش بسیار کے باوجود آپ علیہ السلام کو نہ پا سکے۔ حضرت زکریا علیہ السلام اس حالت سے بہت زیادہ پریشان ہو گئے اور ان کی گمشدگی کے غم کی وجہ سے بے ہوش ہو گئے۔ لوگ آپ علیہ السلام کو چارپائی پر ڈال کر آپ علیہ السلام کے گھر واپس لائے۔ جب آپ علیہ السلام کے زوجہ محترمہ نے یہ صورتحال دیکھی تو لوگوں سے حضرت یحییٰ علیہ السلام کے بارے میں پوچھا۔ لوگوں نے ان کو سب کچھ سچ سچ بتا دیا جس سے ان کی آنکھوں میں بھی آنسو آ گئے، اور حضرت یحییٰ علیہ السلام کی والدہ ماجدہ نے جب یہ بات سنی تو صبر نہ کر سکی، اپنی لاٹھی اٹھائی اور حضرت یحییٰ علیہ السلام کی تلاش میں نکل پڑی۔ آپ علیہ السلام کی والدہ ماجدہ 3 دن تک مسلسل جنگل میں آپ علیہ السلام کو تلاش کرتی رہی مگر آپ علیہ السلام نہ ملے۔ بالآخر آپ علیہ السلام کی والدہ ماجدہ نے چند چرواہوں کو دیکھا جو جنگل میں بکریاں چرا رہے تھے۔ انہوں نے چرواہوں سے آپ علیہ السلام کے بارے میں پوچھا۔ ان چرواہوں نے کہا، اور تو ہمیں کچھ معلوم نہیں، البتہ گزشتہ رات ہم نے اس پہاڑ سے کسی آدمی کی آواز سنی تھی جو یہ کہہ رہا تھا، ہائے افسوس جہنم میں وادی سکوان بھی ہے، ہائے افسوس وہاں غضبان پہاڑ بھی ہے، ہائے افسوس جہنم کی آگ کتنی سخت گرم ہے۔ آپ علیہ السلام آئے اور آپ علیہ السلام کی والدہ پہاڑ کی طرف گئی تو دیکھا کہ حضرت یحییٰ علیہ السلام وہاں غم زدہ اور پریشان حالت میں بیٹھے ہوئے ہیں اور وہی کچھ کہے جا رہے ہیں جو چرواہوں نے انہیں بتایا تھا۔ انہوں نے آپ علیہ السلام کو اٹھایا، سینے سے لگایا اور پھر ساتھ لے کر واپس گھر کی طرف لوٹ آئی۔ گھر آ کر آپ علیہ السلام کی والدہ ماجدہ نے جو کہ روٹی اور گوشت آپ علیہ السلام کے سامنے رکھا اور کہا، بیٹا اللہ تعالیٰ نے ماؤں کی اولاد پر جس حق کی قسم اٹھائی ہے میں اس کا واسطہ دے کر کہتی ہوں میری بات مان جا، یہ کھانا کھا لے اور کم از کم آج کی رات آرام کر لے، یہ بوسیدہ کپڑے بھی اتار دے۔ حضرت یحییٰ علیہ السلام ماں کی ممتا کے سامنے مجبور ہو گئے اور رو پڑے، لیکن پھر کھانا تناول کرنا شروع کر دیا اور کھانے کے بعد سو گئے۔ جب سحری کا وقت ہوا تو حضرت جبرائیل امین علیہ السلام آپ علیہ السلام کے پاس آئے اور آپ علیہ السلام کے پاؤں کو ہلا کر آپ علیہ السلام کو بیدار کر دیا۔ کہنے لگے، جناب اللہ تعالیٰ آپ کو سلام کہتا ہے اور فرماتا ہے کہ شاید آپ کو میرے گھر سے بڑھ کر کوئی اور اچھا گھر مل گیا ہے جس کی وجہ سے آپ آرام سے سو رہے ہیں۔ مجھے میری عزت و جلال کی قسم اگر آپ میری جنت کو صرف ایک بار دیکھ لیتے تو ساری عمر اس کے شوق میں ہی روتے رہتے، اور اگر آپ میری تیار کی ہوئی آگ کو دیکھ لیتے تو اس کے خوف سے آپ کی ہڈیاں پگھل جاتی۔ یہ سن کر حضرت یحییٰ علیہ السلام اپنے بستر سے اٹھے اور شدت غم سے روتے ہوئے باہر نکل گئے۔ اس کے بعد ان کی والدہ ماجدہ نے ان کی میت ہی دیکھی تھی۔ حضرت یحییٰ علیہ السلام کو کسی بدبخت ظالم نے قتل کر دیا تھا۔ منصور بن عمر کہتے ہیں، رات کا وقت تھا، میں ایک گلی سے گزر رہا تھا کہ اچانک ایک درد بھری آواز میرے کانوں سے ٹکرائی۔ اس آواز میں اتنا قرب تھا کہ میرے پاؤں خود بخود رک گئے اور میں اس آواز کو غور سے سننے لگا۔ وہ آواز ایک گھر سے آ رہی تھی۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کا کوئی گنہگار بندہ ان الفاظ میں اپنے رب تعالیٰ سے مناجات کر رہا تھا، یا اللہ تو ہی میرا مولا ہے، تو ہی میرا آقا ہے، تیرے اس مسکین بندے نے تیری مخالفت کی بنا پر سیاکاریاں اور بدکاریاں نہیں کی، بلکہ میری خواہشات اور شہوات نے مجھے اندھا کر دیا تھا اور شیطان نے مجھے غلط راہ پر ڈال دیا تھا، جس کی وجہ سے میں گناہ اور مصیبت کے سمندر میں غرق ہو گیا تھا۔ اب مجھے کون تیرے غضب والے عذاب سے بچائے گا؟ میں نے گھر سے باہر کھڑے کھڑے بلند آواز سے یہ آیت کریمہ پڑھی۔ ترجمہ:
اے ایمان والو، اپنے آپ کو اور گھر والوں کو جہنم کی آگ سے بچاؤ جس کا ایندھن انسان اور پتھر ہے۔ سخت گیر فرشتے اس کے نگران ہے جو اللہ کے حکم کی نافرمانی نہیں کرتے اور وہی کچھ کرتے ہیں جس کے کرنے کا ان کو حکم دیا جائے۔ جب اس نے میری آواز کو سنا تو مزید غمگین ہو گیا اور قرب سے چیخنے لگا۔ اتنے میں آگے بڑھ گیا اور جہاں مجھے جانا تھا چلا گیا۔ اگلے دن صبح صبح میں اسی گھر کے دروازے کے سامنے سے گزرنے لگا تو دیکھا کہ اس گھر میں ایک جنازہ پڑا ہے اور لوگ میت کے کفن دفن کا انتظام کر رہے ہیں۔ میں نے ان سے پوچھا کہ مرنے والا کون تھا؟ انہوں نے کہا یہ ایک نوجوان تھا جو ساری رات خدا تعالیٰ کے خوف کی وجہ سے روتا رہا اور پھر سحری کے وقت فوت ہو گیا۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ سے مروی ہے کہ رسول خدا صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے تبسم فرما کر ارشاد فرمایا، جمعہ کا دن افضل ہے، جمعہ کے دن میں ایک گھڑی افضل ہے، اس گھڑی میں رب تعالیٰ سے جو مانگا جائے عطا کیا جاتا ہے۔ اس گھڑی کو پانے کے لیے رب کے ہاں رکوع سجود میں اور خوف خدا میں آنسو بہا کر جو کچھ مانگا جائے عطا ہوگا۔ وہ گھڑی عصر کے بعد شروع ہو جاتی ہے۔ اس وقت کوئی بھی دعا اللہ تعالیٰ منظور فرماتا ہے، یعنی اپنی مغفرت و بخشش یا اپنے والدین کی بخشش اور اگلوں پچھلوں کی مغفرت یا دنیاوی آسانیاں یا اولاد کی خیر و بختی، نزاع کی سختی سے آزادی، منکر نکیر کے سوال و جواب سے خلاصی، جو مانگو گے اللہ تعالیٰ عطا فرمائے گا۔ اللہ تعالیٰ سے دست ادب دعا ہے میرے تمام مسلمان بہن بھائیوں کی ہر دعا اور ہر دلی خواہش پوری فرمائے۔ آمین یا رب العالمین۔ جزاکم اللہ خیرا کثیرا۔ اللہ حافظ۔